رزق کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے سب کو کہ رزق کیسے لوں, کہاں سے آئے گا, یہ وہ. پہلی تو بات رزق کا کانسیپٹ, اس پہ اگلا لیکچر موسٹ پروبیبلی میرا کانسیپٹ آف رزق پہ ہوگا. حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 7 اور 90 نمبر روایت ہے اس میں, اور یہ حسن, علامہ الالبانی نے اسے حسن کہا, حسن کا درجہ دیا اس کو. Were the son of Adam to flee from his provision as he flees from death? آدم کا بچہ اگر رزق سے اس طرح بھاگتا جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے, his provision would surely reach him just as death will reach him. اس کا رزق اسے اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت اسے تلاش کرتی ہے. اس سے بڑی اور کیا گارنٹی آپ کو چاہیے؟ یہ فائدہ ہے جب کنسٹرکٹڈ سیلف ہے, اپنی خود بنائی ہوئی سیلف ہے. دوسری سیلف کو ہم کہتے ہیں ایسینشیل سیلف. ایسینشیل سیلف جو ہے وہ قرآن اور حدیث بنا رہی کہ اصل میں ہونی کیا چاہیے, تمہاری شناخت ہونی کیا چاہیے. سیلف سے مراد ہے شناخت. ایک شناخت بندہ خود بنا رہا ہے, میڈیا سے لے کے ادھر ادھر سے لے کے. ایک شناخت اس کا رسول اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا رہا ہے. تو یہ وہ شناخت کہ رزق تجھے اسی طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت تجھے ڈھونڈتی ہے, اور اگر تو رزق سے بھاگے گا رزق تجھے پکڑ لے گا. لیکن ایفرٹ بہت ضروری ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ظاہر ہے یہ جتنی بھی ایسی باتیں, حضرت عمر کا اس پہ کومنٹ ہے, کسی نے پوچھا تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بیٹھ جائیں, نہیں. انہوں نے کہا تھا اس کے لیے ایفرٹ درکار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کچھ کرائٹیریا تو رکھا ہے کہ ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, علامہ الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے, whoever is concerned about the world, Allah will disorder his affairs, make poverty appear before his eyes, he will not get anything from the world but what has been decreed for him. جو کوئی دنیا کو کنسرن بنا لیتا ہے, کنسرن بنانا اور دنیا میں کچھ اسینشل کام کرنا, اس میں فرق ہے. کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ آپ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں آپ کو سورہ کہف کی آیت نمبر 107 ہے غالباً, ذرا اس پہ غور کیجئے گا. اور سورہ کہف جو ہے یہ اینٹی ڈوٹ ہے, یاد رکھیں, فتنے کے دور کے حوالے سے. کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی کیا ہم بتائیں, انہیں کہو اے نبی کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے بڑا خسارے والا کون ہے اعمال کے حوالے سے, ڈیڈز کے حوالے سے لوزر کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ کہ جس کی ساری سعی ایفرٹ دنیاوی کاموں کے لیے اور آخرت کے لیے اس نے کبھی بھی نہیں سوچا, لیکن وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ اس ڈسیپشن میں رہا کہ میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں, میں تو زبردست ہے, میرے تو اعمال بہترین ہیں, آئی ایم ڈوئنگ گریٹ. یہ ہے سب سے بڑا خسارہ. اور حدیث میں بھی اسی کی ترجمانی ہے کہ کنسرن بنا لیا, دنیا کنسرن ہے نا. جب دنیا کنسرن ہے تو پھر بیٹھ کے یہی سوچنا ہے کہ پیسہ کیسے انکریز ہو سکتا ہے, بزنس بھی کر لوں, جاب بھی کر لوں, یہ شفٹ بھی لگا لوں, وہ بھی کر لوں, اور فیملی بھی اگنور ہو رہی ہے, دینی کام بھی اگنور ہو رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, لوگ فیملی کو اگنور کرتے ہیں, لوگ رشتہ داروں سے اس لیے نہیں ملتے, کہتے ٹائم ہی نہیں ہے, کھپے ہوئے ہیں جابز میں. اللہ کے نبی کی گارنٹی, اللہ کے نبی نے کہا صلہ رحمی انکریز کرتی ہے رزق کو. اس سے زیادہ بڑی گارنٹی ہمیں کیا چاہیے؟ صلہ رحمی کیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں سے جوڑنا, اور یہ کہ رشتہ داروں سے ملنا اور صلہ رحمی کرنا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس کا, کہ صلہ رحمی وہ ایکٹ ہے جس کا سب سے جلدی رزلٹ ملتا ہے دنیا میں. اگر سب سے جلدی کسی چیز کا رزلٹ دنیا ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات. ہم کہہ رہے نہیں, رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہے, ہم صلہ رحمی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جابز میں کھپے ہیں. تو وہ ڈسیپشن تو ہو گئی, دنیا کو کنسرن بنا لیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کے لیے ٹائم نکالیں تاکہ ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے, رزق میں انکریز ہوگی. یقین کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے جو اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے, اور اس میں رشتہ دار بھی پھر ظاہر ہے آ جائیں گے. اس کانٹیکس میں رشتہ داروں کو بلایا جائے, دعوت کی جائے, کھلایا جائے, اور اسی بہانے کوئی لیکچر رکھوا لیا جائے. اس سے بہترین دعوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری دعوتیں صرف شادی پہ ہم ملتے ہیں رشتہ داروں سے, وہ سال بعد 1.5 سال بعد کوئی شادی آ گئی تو چلو سب سے مل لیا, نہیں. تو یہ ٹرینڈ آپ بنائیں اپنے گھروں میں کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کو نا مہینے میں ایک بار بلا لیا, 15 دن بعد بلا لیا,
कितने पैसे लग जाएंगे, कोई देग बनवा ली, खाना खिलाया, साथ में किसी को बुला लिया लेक्चर देने के लिए, खुद दे दिया, कोई रिमाइंडर दे दिया, इससे बेहतरीन और गैदरिंग हो क्या सकती है। ओके, ये इस तरफ जो है बंदे को आना चाहिए। तो जो दुनिया को कंसर्न बनाएगा, याद रखें अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को डिसऑर्डर कर देगा ताकि वो पलट आए। ये इसलिए कि वो पलट आए। डिसऑर्डर से क्या मुराद है कि उसके हाथ से चीज़ें निकलती जाएंगी, टाइम ही नहीं मैनेज होगा, बरकत ही नहीं रहेगी, कभी ये मसला कभी वो मसला। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा सफ़र पे निकला है, गाड़ी पंक्चर हो गई, फिर थोड़ा सा आगे गया रेडिएटर जो है वो ख़राब हो गया, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर कोई और मसला आ गया, और टेंशन सफ़र पे, सारी सफ़र पे टेंशन ही टेंशन। क्यों? क्योंकि दुनिया टेंशन है। दुनिया सवार कर ली जब सर पे, तो फिर ये मसला तो आएगा। अल्लाह विल मेक पॉवर्टी अपीयर बिफोर हिज आइज एंड ही विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बट व्हाट इज डिक्रीड। उसे मिल जाएगा लेकिन बरकत नहीं होगी उस मिलने वाले में, क्योंकि दुनिया कंसर्न है। इसके मदे मुकाबिल whoever is concerned about the hereafter, Allah will settle his affairs, make him content in his heart, the world will come to him although he is reluctant for it। जो आखिरत को कंसर्न बनाएगा, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को समेट लेगा, संभाल लेगा, इतनी बड़ी गारंटी। अल्लाह ताला उसको उसके दिल में गिना भर देगा, कंटेंटमेंट आ जाएगी, उसको कम भी काफ़ी हो जाएगा। ये कंटेंटमेंट एक बहुत बड़ा फजल है अल्लाह का। कंटेंटमेंट जो है ये अल्लाह का रिवॉर्ड है। हर एक के पास कंटेंटमेंट नहीं होती है, लोग के मुंह पे शिकायत होती है ज़्यादातर, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, शिकायत, हर वक्त शिकायत है। कंटेंटमेंट अल्लाह की तरफ से, याद रखें। और दुनिया उसके पीछे भागेगी हालांकि वो रिलक्टेंट है। और ये अल्लाह ताला ने इस्लामिक हिस्ट्री में हमें पता लगता है, हज़रत उमर नहीं वेल्थ चाहते थे लेकिन ही बिकेम द रिचेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। पता है आपको इस बात कि वो हैरान होते थे सहाबा कि इतना माले गनीमत आ चुका था पर्शिया से, और हज़रत उमर रोते थे कि ये टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि वेल्थ आने लगी। मुसलमान दमिश्क के बादशाह बन गए जाए। दमिश्क बहुत बड़ी उस टाइम पे, बहुत बड़ा शहर था उस टाइम, दमास्कस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अल्लाह ने दिखाया कि देखो तुम्हारे कदमों तले ख़जाने, तुम्हारे कदमों तले दुनिया है, माले गनीमत है, तुम्हारे कदमों तले जो है वो पैसा, जो तुम कहते हो वो है। लेकिन सहाबा का फिर भी रवैया क्या था, उन्होंने पसंद नहीं फरमाया इस चीज़ को इतना। ओके, ये बात है असल।